اچھائی اور برائی کی اگر پہچان نہ ہو تو یہ دونوں صفات جن کا ظہور نفس کی جبلتوں سے ہوتا ہے دھوکہ ہے۔ یہ دونوں ہی نفس کی فطرتیں ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد آزمائش انسان ہے۔ یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں، اچھائی غالب آتی ہے، اسے ہمیشہ غالب آ کر ہی رہنا ہے، اس میں غلبہ ہے، برائی مٹ جانے کے لیے ہے، اسے ثبات نہیں۔ یہ بار بار ابھرتی ہے اور ڈوبتی ہے، اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کوئی شے نہیں۔ برائی ایک ایسا زنگ ہے جو اچھائی کے شیشے کے پیچھے لگ کر اسے آئینہ بناتا ہے۔ برائی کے سیاہ تسلسل میں اچھائی کا سفید براق نور چمکتا ہے۔ اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اچھائی کا مطلب ذمہ دار ہو جانا ہے۔ معاشرہ ذمہ داری کو اچھا تو ضرور سمجھتا ہے، مگر یہ اسے ایک بوجھ بھی محسوس ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک کتا پیاس کے مارے شدید گرمی میں جاں بلب ہے، وہ شخص گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں رسپانس کے قابل ہوں، میں رسپانسبل ہوں۔ اس نے پانی پلا دیا، اچھائی پیدا ہو گئی۔ دوسرے کا خیال ہے یہ میری ذمہ داری نہیں، میں نہیں پلاتا اسے پانی، وہ رسپونڈ نہیں کرتا، وہ رسپانس کے قابل نہ نکلا، تو برائی پیدا ہو گئی۔ کتے کو پانی پلا دینا نیکی نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے، یہ انسانیت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو انسان کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ خالق کا احسان عظیم کہ اس نے اچھائی کو نیکی میں داخل کیا، اس کا ثواب پیدا فرما کر انسان کو ترغیب دی، موٹیویٹ کر دیا۔ نیکی پر اترانا برائی ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کہ انسان کسی کے کام آ جائے، یہ تو عین فطرت ہے۔ نیکی تو بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، نیکی قربانی ہے۔ کتے کو پانی پلا دینے تک بات آسان ہے، مزہ تب ہے جب اپنے نفس کی ترجیح کو قربان کر کے انسان کسی کا بھلا کرے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ کسی کو دعا دے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو گالی دے اسے بھی دعا دے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس نے ہر اچھائی کو نیکی میں داخل کر کے امت کے لیے بہانۂ مغفرت پیدا کر دیا۔ اگر خدا انسانیت کو جبر سے لازم کرتا اور نیکی کی، اصل نیکی کی ڈیمانڈ کرتا تو کس میں طاقت تھی کہ نیک بننے کی ہمت بھی کر سکتا۔ نفس میں انسانیت سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کے جذبے کو زندہ کر لیا جائے اور خدمت خلق کی جائے تو اللہ انسان کو اس نیکی کے طفیل اصل اور بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان نفیس ترین طبیعت کا حامل ہے اور یہ کبھی برائی کو نہیں لپکنا چاہتا۔ شیطان بھی برائی کی ترغیب کبھی عین برائی کہہ کر نہیں دیتا، وہ ہمیشہ برائی کو ہمدردی کے لبادے میں لپیٹ کر لاتا ہے اور انسان کو دلیل سے راغب کرتا ہے۔ جیسے آج نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ تھکن بہت ہے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یا جیسے رشوت لینا مجبوری ہے کیونکہ اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک ہی بات ہے، اچھائی ہو یا برائی پیدا تب ہوتی ہے جب انسان اسے رسپونس کرتا ہے۔ نفس کو تربیت ہونی چاہیے کہ اچھائی کا جواب دے اور برائی کو مسترد کرے، ریجیکٹ کرے، خاموش رہے، سائلنس رہے۔ جس خیال کو نفس جواب دے گا اسی میں ترقی پائے گا، بس یہی ایک چوائس ہے، بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ نفس انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ اچھائی ہو یا برائی ہو، دونوں محض خیال ہیں، نیات ہیں، تھاٹس ہیں، اعمال تو نتیجہ ہے، عمل رونمائی ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ اچھائی برائی باہری دنیا میں نمودار ہونے سے پہلے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ جس نفس نے نماز کا خیال اٹینڈ کر لیا، اسے رسپونس کر دیا، اس کی نماز پیدا ہو گئی۔ نماز آٹو ہے، نیت مینول ہے۔ نماز ذہن نماز سے پہلے نفس میں ادا ہو جاتی ہے، جب ادا ہو جائے تو عمل کے طور پر عطا کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ جو نفس اچھے خیال کو جواب نہیں دیتا اس کا اچھا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری بات ترجیح کی ہے، پریورٹی کی ہے کہ آپ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر دنیا داری میں ہیں تو دنیا داری کا عمل پیدا ہوگا، اگر آپ کی ترجیح خدا ہے تو اچھے اعمال عطا کر دیے جائیں گے۔ جس قدر ترجیح بڑھتی چلی جاتی ہے، جس جانب اس بڑھتی ترجیح کا رخ ہوتا چلا جاتا ہے، نفس کا کردار اور اس کے اعمال اسی حساب سے سنوارے جانے لگتے ہیں۔ ترجیح بگڑ گئی تو مطلب نیت بگڑ گئی، نیت خراب ہو جانے کا مطلب ہے کہ نفس متاثر ہو گیا، انفیکٹڈ ہو گیا، اعمال بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ انسان کے لیے اگر اس کی سب سے بڑی ترجیح اللہ ہو جائے تو اللہ کا سارا سسٹم اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اچانک نہیں۔ اللہ کی فطرت مبارک میں اچانک کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے مقدر میں معجزہ نہیں ہے۔ انبیاء کی بات اور ہے اور ان کا مقصد اور ہے، انتہائی صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے اپنی ترجیحات کا تعین
اثر نو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ غور و فکر سے نفس کی ترجیحات کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے۔ اللہ کسی صورت میں اولین ترجیح سے کم پر نہیں ملتا۔ وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا تخت دل میں سب سے اونچا ہوگا تو وہ آئے گا۔ جو نفس اللہ کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنا لے، اللہ اس کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھے وہ 10 قدم آتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کو اولین ترجیح بنائے تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، اس کے بنا سارے ہیں، اسے بندے کو اللہ ایک ہی ہے۔ جب اللہ بندے کو کسی گنتی میں گن لیتا ہے، جب رب بندے کو کنسیڈر کر لیتا ہے، کمال تو تب ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں آنے کی، کنسیڈریشن کی جس کو طلب ہو اسے لازم ہے اللہ کو سب سے اہم رکھے، ٹاپ پر رکھے، اچھائی کو قبول کرے اور برائی کو رد کرے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اگر آپ ایک قدم اللہ پاک کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ پاک 10 قدم آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ۔ اللہ پاک 10 مرتبہ اس بندے کو پکارتا ہے جو بندہ ایک بار سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اپنی نمازوں اور اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جب آپ اللہ پاک کے قریب ہونے کی خود کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو خود اپنے پاس کر لے گا، اپنے قریب کر لے گا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انہیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ان کا سارا دن جو ہے وہ غفلتوں میں اور گناہوں میں چلا جاتا ہے، اور جب عبادتوں کا وقت ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ سب چلتا رہتا ہے ایک پروسیس کی طرح، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، جو انہوں نے دن میں کیا ہوتا ہے، جو دیکھا ہوتا ہے، جو سوچیں ان کے دماغ پر حاوی ہوتی ہیں۔ اپنی سوچوں کو، غلط سوچوں کو اپنے دماغوں پر جو ہے وہ حاوی نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمازوں میں بھی دل لگے گا۔ اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو جو ہے، اپنی سوچوں کو اللہ پاک کی طرف کریں، اللہ پاک تک محدود رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گی، اور نماز اور عبادتوں کے دوران آپ کے ذہنوں میں جو ہے وہ غلط خیال بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔